اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ تمام ناظرین کو پرخلوص بھرا سلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ظلم و ستم، جبر و تشدد، نفرت و معصیت، جہالت و عنایت و غرور، کفر و شرک کی تاریکیوں، تباہ کاریوں کا دورہ تھا۔ ابلیس نے اپنی چادر میں بنی آدم کو مکمل طور پر چھپا لیا تھا۔ انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ رب عز و جل کی وسیع تر سرزمین میں سینکڑوں معبودان باطل کی پرستش ہوتی تھی، مگر خالق و مالک ارض و سما کا دور دور تک کوئی نام لینے والا نہیں تھا۔ پیغام حق لانے والے عیسیٰ علیہ السلام کو آئے صدیوں گزر چکی تھیں۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و بعثت کا وقت بھی اب قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، اور پھر وہ وقت آ ہی گیا کہ عرش و کرسی جھوم اٹھے، زمین و آسماں خوشیوں سے مچلنے لگے، آف و مہتاب اور کہکشاں کے حسن و جمال جھوم اٹھے، اور کہکشاں کے حسن و جمال مزید دوبالا ہو گئے۔ کلیاں مسکرا اٹھیں، پھول کھل گئے، بلبل نے ترانے گائے، اور حوریں احمد سرکار کی مبارک بادیاں پیش کرنے لگیں۔ اخوت و محبت، رحمت و شفقت، عدالت و مساوات کی بدلیاں ہر سو چھانے لگیں۔ کفر و شرک، ظلم و بربریت، عداوت و شقاوت، تعصب و نفرت کی دیواریں مسمار ہونے لگیں کہ توحید کا مسرت بھرا پیغام لے کر، تسکین روح کا سامان لے کر، سر اقدس پر رحمت للعالمین کا تاج زریں سجا کر، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بابرکت گود میں ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ بروز پیر بوقت صبح صادق محبوب خدا مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے تھے۔ وہ تشریف لائے سویرے سویرے، گلے مل رہے تھے اجالے اندھیرے، عرض سے بچھڑوں کو رب سے ملا دیا، دشمنوں اور خون کے پیاسوں کو شیر و شکر بنا دیا، انصار و مہاجرین کو رشتہ اخوت میں جوڑ دیا۔ گورے کالے، عرب و عجم، رنگ و نسل، امیر و غریب، صغیر و کبیر، حاکم و محکوم، بادشاہ و رعایا، آقا و غلام کے فرق و امتیاز کو مٹا دیا، اور وحدیت کی حسین اور دائمی ڈور میں پرو کر سب کو ایک ہی معبود کے حضور ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جب جب ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے، ہم اسی حسین لمحات میں گم ہو جاتے ہیں اور عشق و رسالت میں غرق ہو کر پکار اٹھتے ہیں کہ صبح و طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ محترم ناظرین، مختلف روایات میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے جو تاریخیں ملتی ہیں ان میں 2، 8، 10، 12، 17، 18 اور 22 ہیں، لیکن زیادہ تر علماء 12 ربیع الاول پر متفق ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش مبارک 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی۔ حضور کی شان کیا ہی شان ہے۔ الف نے کہا اللہ کا نور آ گیا، بے نے کہا بانی اسلام آ گیا، تے نے کہا تاجدار مدینہ آ گیا،
سے نے کہا ثروت والا آ گیا، جیم نے کہا جلیل القدر آ گیا، ہے نے کہا حبیب خدا آ گیا، خے نے کہا خاتم النبین آ گیا، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ گیا، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ گیا، رے نے کہا رحمت العالمی آ گیا، زے نے کہا زمانے کا امام آ گیا، سین نے کہا ساقی کوثر آ گیا، شین نے کہا شافی محشر آ گیا، سواد نے کہا صادق و امی آ گیا، زواد نے کہا ضعیفوں کا ماوی آ گیا، توئے نے کہا طاہر و مطہر آ گیا، زوئے نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ گیا، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ گیا، غین نے کہا غریبوں کا ماوی آ گیا، فے نے کہا فقیروں کا مولا آ گیا، کاف نے کہا قرآن والا آ گیا، کاف نے کہا کالی کملی والا آ گیا، لام نے کہا لوح و قلم والا آ گیا، میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ گیا، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ گیا، واؤ نے کہا والضحیٰ چہرے والا آ گیا، ہے نے کہا ہادی برحق آ گیا، اور یہ پکار اٹھا یکتا اور انوکھی شان والا آ گیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اور یہ نور اللہ کے سامنے سجدہ کرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کے 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے عرش کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے قلم کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے لوح کو پیدا کیا، اور پھر قلم سے کہا کہ لکھ۔ قلم نے کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ فرمایا میں قیامت تک جو بھی پیدا کرنے والا ہوں۔ پھر قلم لوح پر لکھنے لگا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سب قلم نے لوح پر لکھ دیا۔ پھر چوتھا حصہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس نور کے 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے عقل کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے معرفت کو پیدا کیا اور اس کو لوگوں کے دلوں میں رکھا، تیسرے حصے سے سورج اور چاند کے نور کو پیدا کیا اور آنکھوں کے نور کو پیدا کیا، چوتھے حصے کو اللہ تعالیٰ نے عرش کے گرد رکھا حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور چوتھے حصے کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر رکھا۔ بس عرش کا نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے، قلم کا نور بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے، اللہ کا نور بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے، اور دین کا نور بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے، عقل کا نور بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نور سے ہے، معرفت کا نور بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نور سے ہے، سورج، چاند اور آنکھوں کا نور بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نور سے ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ لگے بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ سانسوں نے وفا کی، تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ کا اور میرا رب نگہبان۔ اللہ حافظ۔